علی بھائی اگلا سوال ہے کہ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم پر جو درود پڑھا جاتا ہے آخر اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عموماً یہودیوں کی جانب سے بھی مسلمانوں پر یہ طنز کی جاتی ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہی آل ابراہیم ہیں اور ہم پر درود پڑھے بغیر تم لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو مسلمان میں جو بنو اسماعیل ہیں نا ہاشمی، وہ کہتے ہیں دیکھو جی نماز ہے تو ساڑھے تو درود پڑھ دو، آل محمد ہے درود پڑھے بغیر تھوڑی نماز ہی نہیں ہوتی، تو وہ بھی ٹائٹل اویل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے درود ابراہیمی کا ترجمہ نہیں انہوں نے پڑھا۔ درود ابراہیمی میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آل ابراہیم پہ ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا، پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آل ابراہیم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم آل ابراہیم کے جس حصے پہ درود نماز میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہ آل محمد ہے، بنو اسماعیل، جیسا کہ بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا نا۔ بعد میں تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مغضوبی علیہم بن گئی نا، جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی شروع کر دی، تھے وہ تو قرآن میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے جو تم پر کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ تو بنی اسرائیل بڑی لاڈلی تھی، 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں پیغمبر آئے، بعد میں جب برگشتہ ہوئے دین سے تو پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے چنا ہے، تو ہم یہ درود ابراہیمی میں یہودیوں پہ درود نہیں بھیج رہے ہوتے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے جیسا کہ بھیجا تھا۔ تو سب جو یہودیوں کے بزرگ تھے، ہم تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ یہودی تھے، یہودیوں نسل تھے نا، ان پیغمبروں کی ہم عزت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سب یہودیوں نسل تھے، ان کے جو صحابہ تھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کے یہودیوں پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پہ پڑھ نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا۔ اور درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا، ان پہ اپنی رحمت کی تھی، ان میں پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، من و سلوہ، ان کو جنتی خوراکیں کھلائیں۔ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، دیکھ لیں یہودی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے باوجداد نے جنتی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ کے پیر جو ہیں وہ اچھی خوراکیں کھاتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چٹی چمڑی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی اثرات تو ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم ان کے اوپر درود نہیں بھیج رہے ہوتے، بلکہ ایک پاسٹ ٹینس کے صیغے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں سے وہ افضلیت والا ایشو بھی نکالتے ہیں ایک، کیا کہ جی آل ابراہیم جو ہے افضل ہے، اسی لیے اس کا ذکر آیا کہ اس طرح سے درود پڑھیں جیسے آل ابراہیم پر درود پڑھا۔ تو اس کے لیے پھکی ان سے لے لیں ہم سے کہ ان کو کہیں کہ اس طریقے پہ اگر یہ بات مان لی جائے تو کرسچنز کے لیے ہم کہیں گے، وہ بنو اسرائیل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی مثل ہے اللہ کے نزدیک، جی، تو پھر کیا وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں کہ ان کی مثال کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں افضلیت غیر افضلیت کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس مماثلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ان کو تو نے نوازا تھا ان کو بھی نواز۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا ان کو نوازا تھا ان کو نواز۔ اب اس میں کئی چیزیں جو امت محمدیہ میں ٹرانسفر نہیں بھی ہوئی، مثلا بنو اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے نہیں نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بنی اسرائیل پہ آل ابراہیم پہ تو نبی آتے گئے، یہ دروازہ تو بین ہو گیا نا۔ لیکن ایک فضیلت ایسی تھی کہ بنو اسرائیل کی جو نبوت تھی، ان کے جو پیغمبر تھے وہ وقت کے لیے اور ایک قوم کے لیے ہوتے تھے۔ بنو اسماعیل کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری جہان والوں کے لیے بنایا اور قیامت تک کے لیے بنایا۔ تو جیسا کہ اس میں بات فضیلت کی ہو رہی ہے، اس کی انٹینسٹی کی نہیں ہو رہی، اس کی فارمز کی یا موڈز کی یا کیٹیگرائزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو کہتے ہیں، ہم تو مثلا افضلیت دیتے ہیں، اگر کوئی دینا چاہتا ہے کہ جی ہم حضرت عیسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے بڑھ کے، اور نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کی نفی نہ کرے، لا نفرق بین احد من رسولی۔ ٹھیک ہے، اگر کرسچن کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں لیکن میری زیادہ عقیدت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، دین وٹ، کیا فرق پڑ جائے گا؟
یہاں تو سنی شیعہ حضرت علی و بکر کی محبت کے اوپر لڑ رہے ہیں، اس سے کیا دین کو فرق پڑتا ہے؟ اس سے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی کسی میں کسی حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے، ویسے کلیم تو کوئی نہیں کرے گا کمزوری پائی جاتی ہے، پریکٹیکلی تو سارے مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی جو محبت ہے نا، وہ دنیا کی محبتوں سے کم ہی ہے، کیونکہ جب ہمیں چوز کرنے کی باری آتی ہے نا، تو ہم رسول اللہ کی محبت میں گلے پھاڑ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں گستاخانہ کارٹونز کے اوپر، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ داڑھی رکھنے سے ہمیں کون سی چیز مانے ہوتی ہے؟ محبت کا تقاضا ہے۔ آج تک یہ جو نوجوان شیشے توڑ رہے ہیں، کسی نوجوان نے آ کے اعلانیہ نیت کی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کارٹون بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا تو میں داڑھی کر آج سے پہلے نہیں رکھی جی، میں ہوں رکھ داڑھی، چلو آ جاؤ نال ہی ٹھوس۔ تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن دکھتی ہے، علمی ڈاکٹرائن ذرا مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ